السلام علیکم ایوری ون، امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں ہم آج کا یہ قرآن جرنلنگ۔ اب تک ہم جتنی آیات پڑھ چکے ہیں اس میں ہم نے دیکھا کہ ہدایت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ان میں سے پہلا گروہ تو مسلمانوں کا یعنی مومنوں کا ہے، وہ جو سچے دل سے ایمان لاتے ہیں اور اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ ان میں سے دوسرا گروہ وہ ہے جو کہ کفار ہیں، یعنی وہ نہ تو ایمان لاتے ہیں بلکہ الٹا اسلام کے خلاف اور اللہ کے خلاف جو جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ اس پر ڈٹے رہتے ہیں اور بلکہ دوسروں کو بھی اس کی طرف راغب کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو تیسرا گروہ ہے وہ ہے منافقین کا گروہ۔ منافقین وہ لوگ ہیں جو زبان سے تو اقرار کرتے ہیں کہ وہ اللہ پر ایمان لائے، لیکن حقیقت میں جو ان کے دل ہیں وہ ایمان پر پختہ نہیں ہوتے۔ اسی لیے ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے ہی بارے میں آگے ان کا اور حال بیان کیا ہے۔ منافقین جو ہیں وہ بدبختی اور شقاوت کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر آتے ہیں۔ پہلے نمبر پر کفار اور دوسرے نمبر پر منافقین۔ اور اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جو منافقین ہیں ان کے 3 کام ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، دوسرا یہ کہ وہ فریب دیتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ وہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ آج کی آیات کی تفسیر کی طرف جانے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم لوگوں کو اپنے ایمان کی طرف بھی یہ فکر کرنی چاہیے کہ کیا ہم لوگوں میں یہ 3 کام تو نہیں کہ جب بھی بولیں جھوٹ بولیں اور دوسروں کو فریب دینے میں لگے رہیں اور زمین میں فساد پھیلانے میں لگے رہیں۔ اب زمین میں فساد پھیلانا یہ بھی ہے کہ آپ ہر وقت ہر کسی کے ساتھ جھگڑا کرتے رہیں، آپ کے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ آپ ہر وقت جھگڑا کرتے رہیں۔ کیا ہم لوگوں میں یہ صفات تو نہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا کہ یہ جو منافقین ہیں یہ وہ ہیں جو زبان سے اسلام کا ایمان کا اقرار کرتے ہیں لیکن دل سے اس کو نہیں مانتے۔ تو اب اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ کہنے میں تو مسلمان ہی ہوں گے لیکن دل سے ایمان نہ لانے کی وجہ سے وہ منافقین کہلائیں گے۔ اب آج کی آیات کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ تو آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے ایک مثال بیان کی ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو قرآن پاک میں جگہ جگہ بہت سی مثالیں دی گئی ہیں، ایون کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ ہم اس بات سے نہیں شرماتے کہ ہم کسی چھوٹی سے چھوٹی چیز کی بھی مثال دیں، چاہے وہ ایک چھوٹی چیز کوئی مکھی ہو، مچھر ہو۔ اللہ تعالیٰ اس چیز سے نہیں شرماتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مثالیں دیتا ہی اس لیے ہیں تاکہ عام جو لوگ ہیں جو قرآن پڑھ رہے ہیں، جو قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، ان کو وہ چیز واضح ہو جائے۔ کیونکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو کوئی ایسا کنسیپٹ ہوتا ہے جو تھوڑا مشکل ہوتا ہے، وہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، لیکن جب ہم اس کی مثال دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ ایزیلی سمجھ آ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر مثالیں دی ہیں، اور یہ صرف قرآن پاک میں نہیں بلکہ تورات، زبور اور انجیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا مثالیں دی ہیں جو اس وقت کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھیں اس وقت کے حساب سے۔ خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری ان مثالوں سے اہل علم ہی صحیح فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ مقصد کو پا لیتے ہیں۔ یعنی اب جو انسان جس میں تھوڑی عقل ہوگی، شعور ہوگا، وہی ان مثالوں سے کوئی فائدہ اٹھائے گا، اور جو بے عقل ہوں گے وہ یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا اس مثال سے کیا مقصد ہے، جیسے کہ کفار اور منافقین اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی آیات ان کے سامنے بیان کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات کچھ مثالیں دیتے ہیں جو کہ ہماری سمجھ کے لیے ہوتی ہیں کہ ہم اس چیز کی طرف راغب ہو جائیں، اور بعض اوقات مثالیں دیتے ہیں کسی چیز سے نفرت دلانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہودیوں کی جو برائی یا قباحت ہے اس کو بھی اس طرح بیان کیا کہ حاملین تورات نے تورات کو بگاڑ دیا، انہوں نے اسے اس طرح نہ اٹھایا جس طرح اٹھانے کا حق تھا، تو ان کی مثال گدھے کی سی ہے جس پر کتابوں کا دفتر لادا گیا ہو جو ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ یعنی گدھے کو تو علم ہی نہیں ہوتا کہ اس کی پشت پر کتابوں کا بوجھ ہے یا لکڑیوں کا، یعنی وہ تو ان کتابوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو یہی مثال اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے لیے کی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے تورات دی، لیکن اس کو حاصل کرنے کے بعد بھی وہ اس سے اس طرح سے مستفید نہیں ہو سکے جس طرح سے ان کو ہونا چاہیے تھا۔ یعنی انہوں نے ان کتابوں کو پڑھنے کی یا ان کو سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی، بلکہ الٹا اللہ تعالیٰ کی مخالفت میں جا کے ہر وہ کام کیا جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع فرمایا تھا۔ آج کے آیات میں اللہ تعالیٰ یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ ان منافقوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے جنگل میں سخت اندھیرے کی حالت میں آگ جلائی تاکہ اس سے روشنی حاصل کر سکے اور گرمی حاصل کر سکے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ضروریات زندگی میں سے ہیں اور ان کے بغیر گزارا نہیں۔ یعنی اگر ہم دیکھیں کہ روشنی نہ ہو تو ہم کوئی بھی کام نہیں کر سکتے، ہر وقت اندھیرا 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 ہو تو ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آئے گا، کیونکہ ظاہر ہماری آنکھیں اس طرح سے نہیں بنی کہ ہمیں اندھیرے میں نظر آ سکے۔ اسی طرح
جب گرمائش حاصل کرنا بھی ہمارے جسم کے لیے ضروری ہے. بہت زیادہ ٹھنڈ ہو تو ہمارا جسم جم جائے گا اور انسان مر جائے گا. اس لیے یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ضروریات زندگی میں سے ہیں، اور انہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ مثال یہاں پر بیان کی ہے کہ یہ جو ایمان ہے وہ فطرت کے مطابق ہے. یعنی فطرت ہے، ہر بچہ جو ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کے گھر والے اس کو یہودی، مجوسی یا کافر یا کچھ بھی بنا دیتے ہیں. تو جو منافق ہیں انہوں نے اپنی فطرت کے حساب سے ایمان تو قبول کیا، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ اپنی ضد اور اپنی ہٹ دھرمی میں پڑ گئے اور انہوں نے اس کے اوپر عمل نہ کیا. یعنی انہوں نے صرف وقتی مفاد حاصل کرنے کے لیے ایمان کا دعویٰ کیا کہ اس وقت جو ہے وہ ہم ایمان لے آتے ہیں تاکہ کوئی ہمیں یہ نہ کہے کہ یہ کافر ہیں یا اس کو یہاں سے نکال دو. اس طرح سے انہوں نے صرف وقتی طور پہ ایمان کا دعویٰ کیا. اگر وہ دل سے ایمان کو قبول کر لیتے تو ان میں اطاعت الہی کا جذبہ پیدا ہوتا اور وہ اطاعت الہی یا ذکر الہی زیادہ شوق سے کرتے، اور ان کے دل بھی جو ہیں اللہ کی یاد سے اور توحید سے منور ہو جاتے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا اس کی جان، مال، عزت و آبرو محفوظ ہو گئی. اور اسی وجہ سے ان لوگوں نے صرف زبان سے ایمان کا اقرار کیا، دل سے ایمان کا اقرار نہیں کیا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اس آگ نے اس آگ جلانے والے شخص کے ارد گرد کو روشن کر دیا، اسے تھوڑا بہت گرد و پیش کا پتہ چل گیا، تو پھر کیا ہوا کہ اللہ نے اس آگ کو بجھا دیا. اس طرح کہ موت طاری ہوگی جب وہ آگ بجھ گئی جس کی روشنی میں یہ لوگ اپنی جان، مال اور کو محفوظ سمجھ رہے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو لے گیا اور انہیں بے پناہ اندھیروں میں چھوڑ دیا، اور ان کی حالت یہ ہو گئی کہ کچھ بھی دیکھ نہیں سکتے. یعنی وہ روشنی تو عارضی تھی، کیونکہ انہیں عارضی طور پر صرف زبان سے اقرار کیا تھا، اس لیے وہ جو روشنی تھی وہ عارضی تھی، اور جب وہ منقطع ہو گئی تو وہ اپنے ہی اندھیروں میں گم ہو گئے. قرآن پاک کا یہ اسلوب ہے کہ قرآن پاک میں جہاں پر اندھیرے اور روشنی کا ذکر آتا ہے تو وہ ہدایت اور گمراہی کی طرف ہوتا ہے یا نیکی اور بدی کی طرف ہوتا ہے. اسی لیے یہاں پر جو روشنی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے تعبیر کیا ہے. اب اندھیروں کی بہت سی اقسام ہیں، اور ان میں سے 7 قسم کی اقسام ہم یہاں پر ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. اس میں سب سے پہلا جو اندھیرا ہے وہ کفر کا ہے. یعنی یہ لوگ زبان سے اقرار کرتے ہیں ایمان کا، لیکن ان کے باطن میں کفر بھرا ہوا ہے. اور قرآن پاک میں جگہ جگہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمانداروں کا ولی اور کارساز ہے، اور انہیں اندھیروں سے نکال کر ایمان اور ہدایت کی روشنی کی طرف لاتا ہے، جس کی وجہ سے دل میں روشنی اور بصیرت پیدا ہوتی ہے. لیکن کیونکہ یہ دل سے ایمان نہیں لائے، اس لیے ان کا پہلا اندھیرا یہ کفر کا اندھیرا ہے. دوسرا اندھیرا جو منافقین میں ہے وہ مکر و فریب کا اندھیرا ہے. قرآن پاک میں ہے کہ یہ وہی دھوکے اور فریب کا اندھیرا ہے جو وہ اہل ایمان کے ساتھ روا رکھتے تھے. یعنی اپنی طرف سے وہ ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے، لیکن اصل میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے تھے. تیسرا جو اندھیرا ہے وہ جھوٹ یا دروغ گوئی کا ہے. جیسے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، حالانکہ وہ سری جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اور وہ مومن نہیں بلکہ ان کے دل میں کفر بسا ہوتا ہے. وہ صرف لوگوں کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، دل سے نہیں ہوتے. پھر ان کا چوتھا اندھیرا جو ہے وہ تان و تشنیع کا ہے. یعنی وہ ہر وقت ایمان والوں کو لعن طعن کرتے رہتے ہیں، ان کو احمق اور جاہل سمجھتے ہیں، ان کو بے وقوفی کا طعنہ دیتے ہیں. حالانکہ جو ایمان والے ہیں صرف وہ آخرت کے طلبگار ہیں، وہ دنیا کو چھوڑ کے آخرت کی فکر کرتے ہیں. پھر جو 5ویں قسم کی جہالت ہے وہ ہے جہل مرکب. اب یہاں پر جہالت جو ہے، جہالت 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک ہے جہل بسیط، یعنی وہ شخص جو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں اس کو. یعنی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو جب ہم اسکول میں ڈالتے ہیں تو وہ شروع سے ABC اسٹارٹ کرتے ہیں، اس وقت ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ ہے جہل بسیط. اور یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، یہ ایسی جہالت ہے کہ جس میں انسان چاہے تو وہ علم حاصل کر سکتا ہے. جبکہ دوسری جو جہالت ہے وہ جہل مرکب ہے، اور یہ ایسی جہالت ہے کہ جس میں انسان جو ہے وہ صحیح کو صحیح نہیں سمجھتا. یعنی وہ غلط بات کو صحیح سمجھنے لگتا ہے اور برے عقیدے کو وہ اچھا خیال کرنے لگتا ہے. اور یہ بہت ہی خطرناک قسم کی جہالت ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھ رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ خود کو ٹھیک کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتا. اور یہی منافقین کا 5واں اندھیرا ہے کہ وہ جہل مرکب میں مبتلا ہیں. پھر چھٹا اندھیرا ہے معاصی اور شہوات کا. یعنی اطاعت جو ہے وہ روشنی ہے، اور معاصی یعنی نافرمانی وہ اندھیرا ہے. اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں پڑے ہوئے ہیں، اس لیے یہ ان کا چھٹا اندھیرا ہے. اس کے بعد 7واں اندھیرا ہے قبر کا اندھیرا. مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے
کہ قبریں اپنے مکینوں کے لیے اندھیروں سے بھری پڑی ہیں۔ ہاں، وہ جو شخص اپنے دل میں نور ایمان رکھتا ہوگا اس کو وہاں بھی روشنی میسر ہوگی۔ جس نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر نماز پڑھی اس کی قبر میں روشنی ہوگی اور ایمان والوں کے دل سے روشنی کی لاٹ نکلے گی، نیز ان کے اعمال صالحہ کی روشنی انہیں حاصل ہوگی۔ لیکن جو منافقین جو اعمال صالحہ کی طرف آتے ہی نہیں تو ان کے لیے تو وہاں کوئی روشنی نہیں ہوگی، اس لیے قبر کا جو اندھیرا ہے وہ ان کے لیے 7ویں قسم کا اندھیرا ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس دنیا میں کسی پر کیا گیا ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں آئے گا اور یہ قبر میں جا کر پتہ چلے گا۔ تو یہ لوگ تو صرف اپنے اوپر ہی سب سے زیادہ ظلم کر رہے ہیں کہ وہ اپنی اس جہالت سے باہر آنا ہی نہیں چاہتے اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ پر صدقے دل سے ایمان لاتے ہیں۔ اور ان لوگوں کی بدنصیبی کی حالت تو یہ ہے کہ یہ بہرے ہیں کہ انہوں نے اس قدر اپنے آپ کو جہالت میں ڈال دیا ہے کہ وہ صحیح بات کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ اور بدبختی یہ ہے کہ وہ گونگے ہیں، یعنی ان کی زبان سے کبھی سچی بات نکلتی ہی نہیں اور ہمیشہ جھوٹ اور فریب ہی نکلتا ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ لوگ اندھے ہیں، یعنی ان کی ظاہری آنکھیں تو ہیں مگر ان کے دل اندھے ہیں جو کہ حق اور باطل کے درمیان فرق نہیں کر سکتے۔ ایمان و شرک، سنت اور بدعت ان کے درمیان ان کے نزدیک برابر ہیں اور ان کے نزدیک ان چیزوں میں کوئی بھی امتیاز نہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ کفر و شرک اور معاصی میں اس قدر آگے نکل چکے ہیں کہ اب ان کی نیکی کی طرف واپس پلٹنے کی امید باقی نہیں رہی، اور اللہ تعالیٰ نے پکے منافقوں کا یہ حال بیان فرما دیا ہے۔ اور یہاں پر لا یرجعون کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو شخص مر گیا وہ واپس نہیں آ سکتا، اس لیے اس دنیا میں جتنا اچھا ہم کما لیں گے وہی ہمارا آگے کام آئے گا۔ صرف ہمارے اعمال اور ہمارا ایمان ہے جو آگے جا کر ہمارے کام آئے گا، اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ہمارے کام نہیں آ سکتی۔ اور اسی طرح کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہر انسان کا اعمال نامہ اس کی گردن میں لٹکا دیا جاتا ہے اور پھر مرنے کے بعد قیامت کے دن ہم نکال کر وہ اعمال نامہ اس کے سامنے کر دیں گے کہ یہ تمہارا اعمال نامہ ہے، لو خود پڑھ لو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس دنیا میں ہی جتنے اچھے اعمال ہم کر سکتے ہیں ہم انہیں کر لیں زیادہ سے زیادہ، اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت یہی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان منافقین کے گروہ میں جانے سے بچا لے اور ان لوگوں کے راستے پر ڈال دے جو ہدایت یافتہ ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ان آیات سے ہم سب فائدہ اٹھائیں گے اور اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم نہ صرف زبان سے ایمان کا اقرار کریں بلکہ ہمارے دلوں میں بھی ایمان کی روشنی ہو۔ اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیجیے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ حافظ۔